اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحجر کے آغاز میں ہی ایک ایسی آیت ہے کہ جو ہم سب مسلمانوں کو اپنے اسلام کی قدر بھی دلاتی ہے، اور اللہ کا شکر نکلتا ہے دل کی گہرائی سے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں سے بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے تکلیف بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا قول آیت 2 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وہ وقت آنے والا ہے جب وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ دنیا میں تو ہر اس وقت پہ ہوگا جب مسلمان اپنے اسلام کو اپنی اصل شکل میں پیش کریں گے، اور اسلامی ملکوں کے سکون، اطمینان اور خوشی کو دیکھ کر، وہاں کے گھروں کے نہ ٹوٹنے کو دیکھ کر، اور وہاں کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا دیکھ کر، اور اسی طرح سے ہر گھر کو اولڈ ہوم بنتا دیکھ کر کہ جہاں بزرگ گھر کی سب سے قیمتی چیز بنا دیے جائیں، اور اسی طرح سے شوہروں کو بیویوں اور بیویوں کو شوہروں کی ٹھنڈک بنتا دیکھ کر یقیناً انکار کرنے والے سوچیں گے کہ ان کے پاس واقعی کوئی ایسا نظام حیات ہے کہ جس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ لیکن دنیا کے بعد آخرت میں جب جہنم سے ان لوگوں کو نکلتے دیکھ کر کہ جنہوں نے نفس کی خواہشوں کی وجہ سے کچھ گناہ تو کیے لیکن اللہ نے بالآخر ان کو معاف کر دیا، اور حدیث کی روشنی میں وہ لوگ جب جنت سے نکلیں گے تو وہ کفار جو ابدالآباد تک جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم نکل ہی آتے، چلو جلد بدیر ہم بھی تو جہنم سے نکلتے۔ یہ دیکھا جائے تو یہ آیت ہمیں اسلام کی قدر دکھاتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اسلام پہ قائم رکھے، عمل میں بھی، قول میں بھی، فعل میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دوسروں کے اسلام کا ذریعہ بنائے۔ حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کوشش سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پہ آ جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ وجہ بتائی گئیں کہ کیوں لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام پہ نہیں آتے، کیونکہ دنیا کے مزے اور موج اور الہا اور لہو اور ایسے تماشے کہ جس میں اٹریکشن بہت ساری ہوتی ہے، تو فرمایا ان کو چھوڑ دو انہی چیزوں میں۔ آیت نمبر 9 سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے، اور پچھلی کتابوں میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی جبکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے بعد میں لوگوں نے ہر وہ چیز کتاب سے نکال دی جو کہ ان کی خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ بنی۔ تو اس میں نہ صرف یہ کہ قرآن بلکہ حدیث کی بھی حفاظت کی بات کر دی، اور ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں ہم وہ کتاب پڑھتے ہیں کہ جو پوری طرح اوتھینٹک بھی ہے اور انچینجیبل۔ ہمیں یہ نہیں بتانا پڑتا کہ یہ کس سال کے ورژن کی بات ہے۔ اس کے بعد آیت 12 میں بتا دیا کہ یہ قرآن مجرموں کو اچھا نہیں لگتا، ان کو اس کتاب کو پڑھنا، سننا، اس کو فیس کرنا، اس کے حقائق کو دیکھنا ایسے ہی لگتا ہے جیسے دلوں میں کسی سولاخ کا گھسا دیا جانا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے کے داغ دکھتے ہیں۔ مجرم لوگ اپنے چہروں کے داغ مٹانا نہیں چاہتے، لیکن وہ چاہتے ہیں اس آئینے کو ہمارے سامنے سے کوئی ہٹا دے جو ہمیں ہماری برائی دکھاتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ مت دیکھیے آئینہ، دوسرے تو دیکھ ہی رہے ہیں، اور ایک دن تو پھر آخر اللہ کو چہرہ دکھانا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد اس وحی کی جو حفاظت کی گئی کہ اس کو کتنے پیار سے نازل کیا گیا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت 26 سے آنورڈ آیات میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، کس طرح مختلف مراحل سے گزار دیا گیا۔ قابل غور بات من سلسال من حمیم مسنون، مٹی بھی وہ جو کہ کیچڑ والی اور جس کے اندر سڑاند آ چکی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو سونے کا بھی بنا دیتے،
چاندی کا بناتے، لیکن سوچیے تو صحیح، کیا پھر انسان سجدہ بھی کرتا؟ سر زمین پر ٹکتا؟ مٹی کا بننے کے باوجود بھی انسان کے اندر اتنی انا اور اتنی اکڑ ہے، اپنی ذات کا دفاع اللہ کے دین کے دفاع سے زیادہ کرتا ہے۔ تو سوچیے ذرا، پھر اگر یہ نہ ہوتا تو کیا بنتا؟ اور ہم سب کو بھی اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر آدم اور ابلیس کی بات کے دوران ابلیس کی انسان دشمنی کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ پوری آنکھیں کھول کے جیو گے تو بچو گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کو اللہ نے لمبی عمر اس لیے دی کہ وہ اپنی پوری سی کوشش کر لے، لیکن اللہ کا فیصلہ بھی کیا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے خالص بندے شیطان کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ شیطان عابد کو بہکا سکتا ہے، عالم کو بہکا سکتا ہے، زاہد کو بہکا سکتا ہے، ہر ایک پہ اس کا قبضہ ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ اپنی باتوں کے باوجود بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ جائیں، لیکن مخلص کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں اخلاص کی دولت عطا فرما دے، اور ایسے لوگ واقعی شیطان پروف بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جہنم کے مختلف دروازوں کے تذکرے کے بعد ایمان والوں کے جنت میں داخلے کے تذکرے میں آیت 47 میں کہہ دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جنت میں لے جانے سے پہلے لوگوں کے دلوں کے کینے اور غصے اور نفرتیں نکال دیں گے۔ کتنا پیارا منظر آتا ہے اگر دنیا میں بھی دلوں سے یہ نکل جائے، اور حقیقت ہے کہ دنیا جنت بن جاتی جب ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو سننا، سوچنا، اس نے یہ کہا، یہی تو ہے غم جو ہمیں ہر وقت پریشان رکھتے ہیں۔ پھر آیت 49 نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلاتی ہے انسان کو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے عذاب کی پکڑ کا ڈر انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر انبیاء کرام کے قصوں میں پھر ہمارے لیے وہی سبق ہے کہ ہر دور میں وہی لوگ بچے جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ سب نیست و نابود کر دیے گئے جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ اور آیت نمبر 85 میں مقصد حیات بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، حق یعنی سچ۔ اللہ نے اس کائنات کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ الحق ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بندوں کو بتائے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، اور اسی کو خوش کرنا، اسی کی ناراضگیوں سے بچنا کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو، اور خاص طور پہ جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی، ایک سبق سکھا دیا آیت 88 میں کہ جب تم کو قرآن کی دولت مل جائے تو پھر کیا کرو، دوسروں سے کیسا معاملہ کرو، ادھر دیکھو بھی نہ۔ پھر آیت 88 میں بتا دیا کہ جب اللہ دین کی دولت دے دے تو دنیا کی دولت کی طرف آنکھیں لمبی نہیں کرنی چاہیے۔ قول ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دے دی، اس کے باوجود اگر وہ دنیا والوں کی چیزوں کو دیکھ کر رش کرے تو اس نے قرآن کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ایمان والوں کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو، کیونکہ ایمان انسان کے اندر نرمی لاتا ہے، اور نرمی ہی کے ساتھ انسان دوسروں کے قریب ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں کر دیا، اور آخر میں اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ ان کی باتوں سے بے نیاز ہو جائیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، بس آپ اپنے آپ کو تسبیح اور حمد میں مصروف کیجئے، سجدوں سے رب کو راضی کرے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس یقینی چیز کے آنے تک اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں۔ اس کے بعد سورۃ نحل ہے جس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، نعمتوں سے بھری ہوئی سورت، جس کو پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ آپ ٹرین کی ونڈو سے باہر دیکھ رہے ہیں اور خوبصورت مناظر آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں، اور ہر منظر کو دیکھ کر کہتا ہے انسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھا جائے تو یہ کائنات واقعی اپنی آخری حدوں تک خوبصورت ہے، ناقابل یقین چیزیں ہم اپنے ارد گرد دن رات دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ روز صبح شام ہوتی ہیں تو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، قیامت آنے والی ہے اور یہ سب ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک نئی دنیا بنائی جائے گی۔ ذرا سوچئے یہ وقتی دنیا اتنی حسین ہے تو وہ پائیدار ہم فیہا خالدون والی دنیا کتنی حسین ہوگی۔ پھر اس میں زیورات کے پہننے کا بھی اشارہ کر دیا، اور موتیوں اور گونگوں سے فائدہ اٹھا بھی لو۔ کائنات کی چیزوں سے فائدہ آپ نے میں نے اگر نہیں اٹھانا تو کون اٹھائے گا؟ صرف یہ کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اور ان کو پا کر اللہ کو راضی رکھو، اس کو بھول نہ جاؤ۔ پھر ان لوگوں کی بات کر دی گئی کہ جو مردوں کو پکارتے ہیں اور امید کیا رکھتے ہیں کہ وہ ان کی باتوں کا جواب دیں، اور قیامت کے دن بوجھ کندھوں پہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت 25 نے بتا دیا کہ دنیا سے گزرو تو اس احساس کے ساتھ گزرو کہ ہر قول اور ہر فعل تمہارا تولا بھی جائے گا، اور تمہیں اس کا حساب بھی لینا پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 28 سے اگلی آیات میں بتا دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ظلم کی حالت میں دنیا سے جائیں گے
تو موت کے فرشتے کو دیکھ کر بہت خواہش کریں گے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں آنے کا موقع ملے، لیکن جواب کیا ملے گا کہ اب نہیں، یہ ون وے روڈ تھی، چل پڑے، اب آگے ہی جانا ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھا لے میں، اور آپ یہ اونلی چانس ہے، یہ واحد چانس ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے استقبال کی بات ہے جنہوں نے مقصد حیات کو سمجھ لیا، اور الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرشتے ان کو ویلکم کریں گے جنت کے دروازوں میں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا۔ پھر اسی طرح سے آیت 36 میں طاغوت سے بچنے اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ یاد رکھو یہی جینے کا خوبصورت سلیقہ اور طریقہ ہے، وہ اللہ جس کی قدرت کیا ہے آیت 40 میں، کہ جب کچھ کام کرنا چاہے تو اونلی کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ پھر ہجرت کی خوبیاں بیان کی گئیں کہ جو چیز انسان اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، چاہے کوئی من پسند چیز ہے یا بری عادت ہے یا برا ماحول ہے یا بری خواہشات ہیں یا برا گیٹ اپ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت تو ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ ڈانٹ کی باتیں ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں تمہارے چلنے پھرنے میں پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی تم نے اس زمین پہ چلتے ہوئے سوچا سا آسمان گر جائے تو کیا ہوگا؟ زمین پھٹے تم اس میں آ جاؤ، تم سو رہے اور تمہاری کروٹوں میں تم کو پکڑ لیا جائے، دیکھا جائے تو معیار اب ہر وقت خطروں میں ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے جو ہمیں ہر وقت ان خطروں سے بچا کر خیر و عافیت کے ساتھ اپنی جگہوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے شرک کی کچھ قباحتوں کو بیان کرتے ہوئے بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے منحوس سمجھنے والوں کی بات ہے کہ تم تو بیٹی کی خبر سن کے اتنے دکھی ہو جاتے ہو، حالانکہ بیٹی تحفہ ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی نعمت ہے، بیٹی پیار کرتی ہے، بیٹی دکھ سکھ کو بانٹتی ہے، بیٹی دور ہو کے بھی ماں باپ کے لیے تڑپتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو بھی محبت دی ہے، لیکن یہاں بیٹی کی بات کر کے بتایا کہ بیٹے اور بیٹی کا فرق نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر انسان کو آسمان سے اترتی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہوئے دودھ سے فائدہ اٹھانے اور شہد کی مکھی کی بات کرتے ہوئے بتا دیا پوری کائنات ایک دوسرے کو سرو کر رہی ہے، تم بھی نفع کے بنو، اور شفا ہے شہد میں، اور کوئی گھر خالی نہیں ہونا چاہیے شہد سے۔ ذرا سوچئے میں نے کب آخری دفعہ شہد کی بوتل اٹھائی اور اس کو استعمال کیا۔ پھر بیٹوں اور پوتوں کا ذکر آیت 72 میں کر کے بتا دیا کہ دیکھو وقت کے ساتھ کیسے بدلتے ہوئے روپ تمہاری زندگی میں آتے ہیں، اپنے بچے بڑے ہو گئے، اب ان کی شکلیں یاد ہو گئیں، اب چھوٹے چھوٹے معصوم پوتے پوتیاں ان کو کھلاؤ، ان کی خوشیاں دیکھو۔ یہ زندگی کا طریقہ اللہ نے سکھا دیا۔ سوچئے قیامت کے بعد جنت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہ دے دے گا۔ پھر اس کے بعد شرک کی ہی باتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے آیت نمبر 83 میں کہا یعرفون نعمت اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہو پھر انکار کرتے ہو، تو یہ ناشکری کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شکر گزار بندہ بنا دے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 جو بڑی پیاری آیت ہے، آیت تدبر بھی ہے اس ناطے سے کہ ہم دیکھیں کہ آج امت مسلمہ کیا اس آیت پہ عمل کرتی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل اور احسان اور رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم اللہ دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور فحش اور منکر اور سرکشی کی چیزوں سے روکتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اللہ تعالیٰ میرا آپ کا عمل اس کے مطابق کر دے۔ پھر عہد شکنیوں کی سزا بتا دی گئی کہ کیسے اپنے ہی کاتے ہوئے کو اگر کوئی توڑنا شروع کر دے، کوئی اپنے ہی کاتے ہوئے سوت کو کاٹنا شروع کرے تو اس کو کوئی دیوانہ کہے گا، لیکن ہم نیکیاں کرتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں، ایک طرف نیکیاں بھی کرتے ہیں پھر گناہ بھی کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے، کمٹمنٹ کر کے نبھاتے نہیں ہیں۔ اور آیت 97 میں خوبصورت زندگی کا راز من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو ایمان لا کر عمل صالح کر لے چاہے عورت اور مرد ہو کوئی بھی ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ آج انسانیت ترس رہی ہے اس بات کے لیے، کوالٹی آف لائف نہیں ہے، سامان آسائش ہے لیکن خوشی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بات کرتے ہیں کہ اسلام تو خوشی بھی دیتا ہے اور خوشحالی بھی دیتا ہے، پیس بھی اور پراسپیرٹی بھی ہے، اچھے اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ اور باقی دیکھیں گے کہ اللہ کا بنتے بنتے آپ کی زندگی سے بیکاریات نکلتی جاتی ہیں، بیکار رسمیں، بیکار دوست، بیکار چیزیں، ٹائم کلر، ٹائم ویسٹر، سب نکلتا ہے۔ ورنہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کون کیا، اس کو کیا دینا، اس کو کیا لینا، فلاں نہ ناراض ہو جائے، فلاں نہ روٹ جائے۔ ایک اللہ کو راضی کیجئے، سب آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ میرے آپ کے لیے اس کو آسان کرے۔ آیت 98 میں بتا دیا جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں قرآن دیکھتا ہے، اور قرآن بھی وہ جس کو سمجھ کے پڑھا جائے، جس پہ تدبر کیا جائے، کیونکہ اسی کے بعد زندگی بدلتی ہے، اور اسی کے بعد شیطان کے ہتھ کنڈوں سے انسان نکل جاتا ہے۔ آیت 106 نے بتا دیا کہ جب کسی کو بہت مجبور کر دیا جائے اور وہ کوئی ایسی بات کہنے پہ مجبور ہو جس کو اس کا دل نہیں مانتا،
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ معاملہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، لیکن یہ عادت اور شوق نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آیت 112 میں بتا دیا جب کوئی قوم نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، قریۃ امن والی بستیوں کو اللہ تعالیٰ فساد اور شر سے بھر دیتا ہے، اور وہاں بھوک بھی اور خوف بھی اور مہنگائی بھی اور کمی بھی ہے، کبھی بجلی نہیں ہے اور کبھی پانی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ حلال حرام کی باتیں کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی صورت حضرت ابراہیم کے تذکروں سے خالی نہیں دکھتی الا ماشاء اللہ۔ چند دن کی نیکیاں کر کے ابراہیم خوبیاں پا گئے۔ وجہ کیا ہے؟ خوبیاں نوٹ کیجئے۔ امتن، ایک امت جو کام نہیں کر سکی وہ ابراہیم نے کر دیا۔ وقت کے رواج کو بدلنا آسان کام نہیں تھا۔ ابراہیم نے حالات سے ٹکر لی، پھر قانت تھے، ہمیشہ کے قانت، یعنی کہ صرف رمضان میں نیکیاں کی، غیر رمضان چھوڑ دیا۔ پھر حنیف تھے، فوکسڈ تھے، یکسو تھے اور مشرک نہیں تھے۔ پھر شاکر الانعمی، نعمتوں پہ شکر گزار۔ اللہ نے کیا دی؟ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ نے چن بھی لیا اور سیدھا راستہ بھی دکھا دیا، اور دنیا میں بھلائی بھی دی اور آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو یہ صلاحیتیں بھی دے دیں اور یہ خوبیاں دے۔ آخری آیتوں میں تبلیغ کا خوبصورت نسخہ بتا دیا کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ رکھتے ہوئے ذرا حکمت سے بات کیا کرو۔ ہر وقت ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، موقع محل ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ موقع ٹھیک ہوتا ہے تو بات بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، میٹھے لڈو میں کڑوی گولی ڈال کر دینے والی بات ہے تبلیغ۔ اچھے طریقے سے بات کریں۔ ہم اکثر کہتے ہیں لوگ ہماری سنتے نہیں، بچے غصے میں آتے ہیں، بچے آگے سے بول پڑتے ہیں۔ کیا ہم بغیر حکمت کے تبلیغ تو نہیں کر رہے؟ اب دیکھیں، چھری بھی چلاتے وقت اگر غلط جگہ پہ رکھیں تو ہو سکتا ہے اپنا ہی ہاتھ کٹ جائے۔ کیا کسی سے گناہ کی چھری چھڑانا آسان کام ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، خیر سے عمل والا بنائے۔ بہت ساری باتوں میں ہم نے اس بارے میں جو رہنمائی دیکھی تھی، اس میں قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ آج کے بعد شعور سے پڑھیے گا۔ تاروں کا زندگی پہ کیا اثر ہے، یہ علم اسلام نے اجازت نہیں دی سیکھنے کی۔ پھر اسی طرح سے اللہ نے جس طرح کا پیدا کیا اس پہ راضی رہے، عدل احسان اور صلہ رحمی کے ساتھ چلے، مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھنا ہے، اور اپنے علم پر کبھی تکبر نہیں کرنا، غور و فکر کرنا ہے، بے حیائی، برائی اور زیادتی سے بچنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبیاں اپنی زندگی میں لانی ہے۔ زندگی میں شہد اور دودھ کا استعمال کرنا ہے، اور سارے احکامات کو مان کر اس کو دل کی خوشی بنانا ہے، تکبر سے بھی بچنا ہے، اور ہر لقمہ کھاتے ہوئے شعور کے ساتھ الحمدللہ کرنا ہے، اپنے اعضاء کو اللہ کے کاموں میں لگا کے اللہ کا عملی شکر ادا کرنا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگنی ہے، حرام کی طرف جانا بھی نہیں۔ آیات تدبر ہیں۔ آیت نمبر 125، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور اگر کبھی دلائل دینے بھی پڑیں تو جادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دیجیے۔ حقیقت ہے کہ اس ایک آیت میں دعوت دینے کا پورا طریقہ سکھا دیا۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں سے لے کر ارد گرد کے دوسرے لوگوں پہ بھی دین کی بات تھوپنا چاہتے ہیں، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چڑ میں اس کام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو کرتے ہیں۔ کوئی مانے نہ مانے، آپ اس سے بے نیاز ہو کر حکمت سے بات کریں، موقع دیکھ کر بات کریں، چھوٹے بڑے کا خیال کریں، اس وقت وہ سننے کے موڈ میں ہے بھی کہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت کی بات کا فائدہ ہے۔ جیسے آپ اگر بادام توڑ رہے ہیں نا، تو ہتھوڑی ذرا سی بادام کی بجائے آپ کی انگلی پہ پڑے تو چیخیں نکلیں گی۔ اسی طرح سے تبلیغ کی بات بھی لوگوں کو ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے۔ آسان نہیں ہے لوگوں سے ان کے من پسند مشغلے چھڑانے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تبلیغ کی حکمت دے اور اس پہ غور و فکر کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.